بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، آج کے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے، کوشش کروں گا کہ آج اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں۔ گفتگو سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ہم سب پر لازم ہے کہ جو معاہدہ علماء کا اور حکومت کا جو اعلامیہ مشترکہ ہے اس پر مکمل عمل کریں۔ یہ 20 نکاتی معاہدہ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مساجد کے اندر بوڑھے بچے بیمار نہ جائیں، جو سوشل ڈسٹنس ہے، سماجی فاصلہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں تاکہ اللہ کا کلمہ بھی سر بلند ہو اور جو وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی پورا ہو۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے، یعنی جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کریم رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابلیس کو رمضان المبارک سے قبل آنے سے قبل بند کر دیا جاتا ہے، اور انسان کے اندر جو خیر اور شر کی قوت ہے اب انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس نے اس شر اور خیر کی قوت میں سے کس کو اختیار کرنا ہے اور کس کے کہنے پہ چلنا ہے۔ جب آسمان کے دروازے رحمت کے کھل گئے تو ہم تو رحمت کے ہی تو محتاج ہیں۔ اس وقت اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم۔ یہ وبا، یہ حالات، اس کے اندر اگر کوئی راستہ ہے بچت کا تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ صرف اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے، اور اللہ کے غصے کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ تو روزہ اور رمضان ہمارے پاس وہ رستہ ہے جس رستے پہ چل کے ہم اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی ہم نہ پا سکیں تو ایک اور جگہ ایک حدیث ہے جس میں بڑی وعید بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو رمضان ملے اور وہ اس میں اللہ کی رحمت نہ پا سکے، وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اللہ کے غضب سے نہ بچ سکے، تو اس کے لیے بڑی وعید بیان کی گئی۔ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ ظلم کے دروازے بند کرنے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے سے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرنا، تب آسمان والے کا رحم آئے گا۔ آج ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آسمان والے سے رحم تو مانگ رہے ہیں، زمین والوں پہ رحم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ زمین والوں پہ رحم کرنا ہوگا
لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیزوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلے یہ حسن سلوک ہمیں اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ آپ کی بیوی کا آپ پہ حق ہے، آپ کے بچوں کا آپ پہ حق ہے، آپ کے خاوند کا آپ پہ حق ہے، آپ کی ماں کا آپ پر حق ہے، آپ کے بھائی کا آپ پہ حق ہے، آپ کے پڑوسی کا آپ پہ حق ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھر والوں کو حق دینے کو تیار نہیں ہیں، حسن سلوک کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر کیسے اللہ کی رحمت آئے؟ آج اس مشکل مرحلے سے ہم نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اللہ ہم سے ناراض ہے وہ راضی ہو جائے۔ آج بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے، آج مسجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے، آج مساجد کے دروازے بند ہو گئے۔ آخر کوئی تو سبب ہے، وہ سبب یہی ہے کہ ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کمی کی ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہے اس وقت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جانی مالی نقصان، جانی نقصان، کھیتی کا نقصان، پھلوں کا نقصان، ہر کوئی اس وقت نقصان میں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت فائدے میں ہوں۔ ہاں، فائدے میں کون ہے؟ جو صبر کرے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صبر کیا ہے کہ ڈاکٹر، حکومت سب کہہ رہے ہیں آپ اپنے گھروں میں رہیں، تو ہمیں اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ دل کرتا ہے باہر نکلیں، گھومیں، شاپنگ کریں، نہیں بھائی، گھر میں رہنا ہے۔ یہ وبا ہے، اور اس وبا کو آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ایک آگ ہے، اور اس آگ کا ایندھن انسان ہے، اور وہ اس سے بچے گا جو اس آگ سے دور ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے کہا گیا کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرو، ایک مریض سے دوسرا مریض بچ جائے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھنے والوں، سننے والوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رمضان کے مہینے کو رحمت کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ تو رحمت کا عشرہ ہے، اور اس رحمت کے عشرے میں اللہ کریم ہے نا، کرم کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور ان کا رحم اور ان کا کرم اور ان کا فضل اور ان کی عنایات کوئی وقتی نہیں ہے، دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والے ہیں، رحیم ہیں۔ جس طرح ان کا رحم، ان کا کرم، ان کا فضل، ان کی سخا، ان کی عطا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح ان کی معافی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اس کو منا لو، اس سے توبہ کر لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب وہ معاف کر دے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پھر وہ ہر طرح سے تمہاری مدد کرے گا۔ اب بھی وہی مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مددگار ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی مدد کرنے والا ہے، وہی اس مشکل سے ہمیں نکالنے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیمار میں ہوتا ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور شفا وہ رب میرا دینے والا ہے۔ تو اس لیے یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج پھر عرض کرتا ہوں، کوئی بچہ ہو، کوئی ملازم ہو،
کسی نے جرم کیا ہو، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو وہ وقت تلاش کرتا ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے. کوئی پریا، کوئی پنچایت، کوئی بڑے اگر ہوں تو وہ کہتے ہیں ذرا انتظار کرو، مناسب وقت کے لیے ذرا انتظار کر لو، تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. حالانکہ رب کریم تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک خاص وقت آ گیا. یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رب کریم چونکہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہیں، لہذا کہا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. تم پہ خوف ہوگا، تم پریشان ہوگے، تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، تم اپنے گناہوں پر جو ہے پریشانی اختیار کیے ہوگے کہ یہ ہم نے تو بڑے گناہگار ہیں، ہماری بھی بخشش ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے. یہ رحمت کا عشرہ ہے. اللہ نے کہا میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ معافی دے. لیکن توبہ کے لیے آنا ہے تو اس ارادے کے ساتھ آنا ہے کہ آئندہ نہیں کرو. ہو جائے تو پھر معافی مل جائے گی، لیکن اس ارادے سے نہیں کہ اچھا ایک بار معاف کر دے پھر کروں گا. نہیں، کہا معاف کر دے یا اللہ، مجھے توبۃ النصوح کی توفیق دے دے یا اللہ، مجھے اس توبہ پہ استقامت دے دے، اب نہیں کروں گا. پھر ہو گیا، پھر معافی مل جائے گی. اور یہ کہ حقوق اللہ میں معافی، حقوق العباد میں نہیں. کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. جیسے آج ہمارے ہاں اس بات کو تو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا کہ میں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا میں اتنے وقت کے لیے کام کروں گا، نہیں کیا. جیسے روٹین میں تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتے ہیں، کام 4 گھنٹے بھی کرنے کو تیار نہیں، تو یہ جو تنخواہ دینے والا ہے اس کے 4 گھنٹے حق ہے اور آپ کے اوپر. پیسے پورے لیے کام کم کیا، کم تول دیا، ذخیرہ اندوزی کی. جیسے اس وقت اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ طاعون جیسے مرض سے مرے. اس پر لعنت کی گئی، حالانکہ مسلمانوں کو لعنت کرنے سے منع کیا گیا، لیکن جو ذخیرہ اندوز ہے، ابھی رمضان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اللہ کے ساتھ ایک سودا کرتا، میں اللہ کی رحمت کا طالب ہوتا اور میں کہتا کہ یا اللہ مجھے اس میں منافع 1 روپیہ آ رہا ہے، لیکن تیرے بندوں نے روزے رکھے ہیں اور تیرے لیے رکھے ہیں اور تو اس کی جزا دینے والا ہے، میں تیرے بندوں پہ آسانی کرتا ہوں، یا اللہ میں منافع میں سے 50% کم کر دیتا ہوں. میں نے 2 روپے کی چیز 4 روپے کی کر دی ہے، تو رحمت کیسے آئے گی؟ یہ ادھر ہی نکل جائے گا. تو اللہ کے بندو، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کے بندے کا حق بھی ادا کرنا ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ میں صبح سحری کھاؤں اور مغرب کے وقت افطار کر لوں. روزہ یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے میں اس سے منع ہو جاؤں اور جو کام کرنے کا کہا ہے میں وہ کام کروں. ایک آدمی روزہ رکھے، سارا دن گالیاں بھی دے، سارا دن غیبتیں بھی کرے، سارا دن جو ہے وہ کم بھی تولے، ذخیرہ اندوزی بھی کرے، لوگوں کا حق بھی کھائے، رشوت بھی لے، سود بھی کھائے، اور پھر کہے میں روزے دار ہوں. اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے. میں ارادہ کروں، میں عمل کروں، جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں ان کو اختیار کروں. گالی دے نہ دینا یہ میرے اختیار میں ہے، غیبت نہ کرنا یہ میرے اختیار میں ہے. اگر میں کھانے سے منع ہو سکتا ہوں، جو حلال تھا میں نے کہا نہیں کھانا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو میں غیبت کیوں نہیں چھوڑ سکتا جو حرام ہے؟ میں ذخیرہ اندوزی کیوں نہیں چھوڑ سکتا جو حرام ہے؟ میں کم تولنا کیوں نہیں چھوڑ سکتا جو حرام ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے میں اس سے باز آ جاؤں، اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کرنے کو کہا ہے میں وہ کروں. پھر اللہ کی رحمت آئے گی، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی نصرت اترے گی. اور جب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر قناعت مل جائے گی، پھر تھوڑے میں بھی ایسا لگے گا بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جو متقیوں کی نشانی بتائی،
روزہ اس لیے کہا کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. اور کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہی رزق دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی عظمت دینے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی مشکلوں سے نکالنے والا، وہی حاجتیں پوری کرنے والا. اور جو یونس کی مدد کر سکتا ہے، جو ایوب علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے، جو حضرت آدم کو معافی دے سکتا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں معافی دے گا؟ میں اعتراف تو کروں اپنے گناہوں کا. یاد رکھیے کہ گناہ پر ندامت پہ رب معاف کر دیتا ہے، معافی نہیں کرتا. وہ اپنے بندے کے اوپر خوش ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے یہ بڑا ظالم ہوگا، خون بہائے گا، گناہ کرے گا، کیسے آ گیا میرے پاس کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. گناہ کے اوپر تعویل بیان کرنا. میں رشوت لوں اور کہوں جی مولانا صاحب اس سے تو میرا اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. میں گناہ کروں، میں ذخیرہ اندوزی کروں، میں یتیموں کا مال کھاؤں، میں لوگوں کے اموال پہ قبضے کروں، میں زمینوں پہ قبضے کروں، کہوں جی یہ تو اس کے بغیر. جب میں یہ کام کروں گا اور اس کے اوپر ندامت کی بجائے جواز تلاش کروں گا، پھر اللہ کا غضب آتا ہے. پھر اعلان ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر مہر لگتی. اللہ تعالی ہمیں اس حالت سے بچائے. گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا اور اس پر معافی مانگی تو اس کے دربار سے ضرور معافی مل جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ اپرچونٹی، یہ ہمارے پاس موقع ہے. کتنے ہمارے دوست احباب تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور شیاطین بند ہیں، رحمت کی ہوائیں چلی ہوئی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، تو پھر بھی ہم اپنے رب کو راضی نہ کریں. راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے سرنڈر کرنا کہ بس اللہ میں آ گیا، معاف کر دے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلمان کے جو گناہ ہے جب وہ اس کے اوپر معافی مانگتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک رمضان سے دوسرا جو رمضان ہے وہ کفارہ ہے. کاش ہم کبیرہ گناہوں سے بچے اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور ہم اپنے رب سے معافی مانگنے والے بنیں. اللہ. اب آپ کو ایک اور بات عرض کرو، یہ جو آزمائش آئی ہے اس سے ہم سب نکلنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں. کوئی ہے جو اس وقت کہے میں نہیں بچنا چاہتا؟ وہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں ہے، وہ شمال میں ہے، وہ جنوب میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ عربستان میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، جہاں بھی کوئی ہے وہ کہتا ہے اس آزمائش سے میں بچ جاؤں. تو آؤ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پوچھتے ہیں کہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. الصوم جنت من عذاب اللہ. اللہ تعالی کی پکڑ سے، اللہ تعالی کی پکڑ سے روزہ جو ہے وہ بچاؤ کی ڈال ہے. آؤ اس روزے کو کامل روزہ بنا لیں، جو غیبتوں سے پاک، جو گالیوں سے پاک، جو قبضوں سے پاک، جو منافع خوری سے پاک، جو ایک دوسرے کا حق مارنے سے پاک ہو، جو جھوٹ سے پاک ہو. آؤ اس روزے کو ویسا روزہ بنائیں، اور جب یہ روزہ ویسا روزہ بن جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے گی، اللہ کا فضل ہمیں مل جائے گا، اللہ کی عنایت ہمیں مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.